خاص میں بات کریں گے کچھ موسم کی، تو آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت میں آسمان پر بادلوں کے ڈیرے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بارش کا امکان ہے۔ شہر کا کم از کم ٹمپریچر 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ اور زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مبین بتائیے۔ بالکل یہ صورتحال ہے۔ اگر ہم بات کریں صوبائی دارالحکومت لاہور میں موسم کی، تو موسم میں جو ہے وہ خوشگواری کا احساس جو ہے بالکل اسی طرح موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دن بھر جو ہے وہ اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ بادل اور سورج کی آنکھ مچل کا سلسلہ جو ہے وہ یوں ہی جاری رہے گا۔ بارش کے خاطر خواہ امکانات موجود نہیں ہیں۔ اگر ہم بات کریں درجہ حرارت کی، تو کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 23 جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے دوپہر کے اوقات تک 34 ڈگری تک جانے کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں۔ موجودہ درجہ حرارت جو ہے اس وقت 25 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یوں ہی دن بھر جو ہے بادل اور سورج کے درمیان جو ہے وہ آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بارش کی اگر بات کریں تو بارش کے امکانات 10% موجود ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 30% کی ہوا چلنے کی رفتار جو ہے وہ 11 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ صبح سویرے بھی شہر کے کچھ مقامات پر بالکل مائنیوٹ سی جو ہے بوندا باندی سامنے آئی، اور آج بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شہر کے کچھ مقامات پر بارش جو ہے پراپر نہیں برسے گی، لیکن ہلکی جو بوندا باندی ہے وہ ضرور متوقع کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں بتایا جا رہا ہے کہ کل بھی موسم جو ہے وہ اسی طرح سے ابرآلود رہنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں، لیکن بارش کی خاطر خواہ پیش گوئی جو کہ حالیہ دنوں میں کی گئی تھی وہ فی الحال جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہیٹ ویو کا بھی جو ہے وہ وارن کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ ہیٹ ویو سامنے آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے پریکاشن میئرز کا دامن لازمی اور صورت جو ہے اپنائے رکھے تاکہ کسی بھی قسم کے جو منفی اثرات ہیں موسم کے خود کو ترجیحی بنیاد پر اس سے محفوظ رکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مبین۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیٹرول قیمتوں کے 27 شہریوں کے لیے بڑا ریلیف پیکیج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی منظوری بائکرز کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ سبسڈی پروگرام کے تحت محکمہ خزانہ پنجاب نے 6 ارب 60 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پیٹرول مہنگا، بائکرز کے لیے ریلیف، پنجاب حکومت کا بڑا اقدام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بائکر سبسڈی کی سمری کی منظوری دے دی۔ رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد اہل موٹر سائیکل سواروں کو ماہانہ 2000 روپے پیٹرول سبسڈی دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے بائکر سبسڈی پروگرام کا طریقہ کار مکمل کر لیا۔ بائکر سبسڈی کے لیے مجموعی طور پر 24 ارب روپے کے فنڈز کی سمری محکمہ خزانہ کو ارسال کی گئی تھی۔ محکمہ خزانہ نے بائکر سبسڈی پروگرام کے فیز 1 کے فنڈز جاری کر دیے۔ پنجاب حکومت نے 1 کروڑ 25 لاکھ بائکرز کو سبسڈی دینے کا تخمینہ لگایا ہے۔ ناظرین، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانوں میں کمی کرنے کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈی آئی جی ٹریفک کی بجوائے اسمبلی منظور کر لی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں منظوری کے بعد ترمیم شدہ جرمانوں کا اطلاق ہو جائے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ہوشربا مہنگائی میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، ٹریفک جرمانوں سے متعلق عوام کے لیے اچھی خبر۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانوں میں کمی کرنے کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص نذیر کی بجوائی سمری منظور کر لی۔ جرمانوں میں کمی کی سمری پنجاب اسمبلی اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی سے سمری کی منظوری کے بعد جرمانوں میں کمی کا اطلاق شروع ہو جائے گا۔ سمری کے مطابق موٹر سائیکل کا چالان 2000 سے کم کر کے 1000 روپے کر دیا گیا۔ رکشے کا چالان 3000 سے کم کر کے 1000 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ ٹریفک قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر 2000 روپے جرمانہ ہوگا۔ کار اور جیپ کا چالان 5000 روپے سے کم کر کے 3000 روپے کر دیا گیا۔ ٹریفک قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر 5000 روپے جرمانہ برقرار رہے گا۔ موٹر سائیکل، رکشہ اور کار پر اوور سپیڈنگ کے جرمانوں کو برقرار رکھا گیا ہے۔ سمری کے مطابق 2000 سی سی اور دیگر لگژری وہیکلز کا جرمانہ 20000 روپے سے کم کر کے 10000 روپے کر دیا گیا۔ 2000 سی سی وہیکلز کا کم سے کم جرمانہ 2000 اور زیادہ سے زیادہ 10000 روپے ہوگا۔ منی ٹرک، کوسٹر، چھوٹی مسافر وین اور لائٹ وہیکلز کا جرمانہ 20000 سے کم کر کے 7000 روپے کر دیا گیا۔ ٹرک، بس اور دیگر ہیوی وہیکلز کا جرمانہ 20000 سے کم کر کے 10000 روپے کیا گیا ہے۔ لائٹ اور ہیوی وہیکلز کی دیگر خلاف ورزیوں پر بھی جرمانوں میں 10000 روپے تک کمی کی گئی ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل تنازع میں ثالثی اور کامیاب جنگ بندی کی کوشش۔ پنجاب اسمبلی نے خراج تحسین کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ ایوان نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جبکہ وزیراعظم شہباز شریف اور ڈیپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار کو نوبل امن ایوارڈ کی سفارش بھی کی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास 1.5 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ। वक्फा सवालात और सरकारी कार्रवाई के बाद सूबाई वजीर बराए पार्लिमानी अमूर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारती काविशों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत ने पेचीदा सिफारती कोशिशों को बेहतरीन हिकमत अमली से तय करवा के दुनिया को तीसरी आलमी जंग के खतरा से महफूज किया। सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान हालिया कशीदा और नाजुक बैनुल अक़वामी सूरत हाल में जंग बंदी कराने और अमन के क़याम को मुमकिन बनाने में मुअस्सर सफारती किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत बशमूल कायद मुस्लिम लीग मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब मोहम्मद इसहाक डार और फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करता है। इससे कबल सूबाई वजीर बराए खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और हुकूमती अरकान का कहना था कि रवां माली साल की तीसरी तिमाही के दौरान हुकूमती तरक्याती अखराजात को इंतहाई तवाज़ुन के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब अपोजिशन अरकान का कहना था कि हुकूमती बजट का बड़ा हिस्सा लाहौर पर खर्च किया जा रहा है। इससे पहले अपोजिशन के गिरफ्तार अरकान का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर अपोजिशन ने ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट किया। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयर ने इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन कौमी मुफाद के तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होना चाहिए। गवर्नर पंजाब से चकवाल से साबिक मेंबर कौमी असम्बली सरदार जुल्फ़िकार की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कशकोल को तोड़ना है और पाकिस्तान को माशी तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में शामिल करना है। किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे लिए काबिल एहतराम है। पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने मेहनती वर्कर्स को आगे लाती है। नासिर लाहौर में मनाए गए बसंत पर अखराजात की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। फरवरी में 3 रोज़ा बसंत त्यौहार पर 20 करोड़ रुपए के अखराजात आए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने बसंत के लिए मजमूई तौर पर 26 करोड़ रुपए भी मांगे थे। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा खजाना ने बसंत अखराजात पर सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी। लाहौर की जिला इंतजामिया ने बसंत के लिए मजमूई तौर पर 26 करोड़ रुपए मांगे थे। महकमा खजाना पंजाब की सिफारिशात पर हुकूमत ने सिर्फ 20 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए। 3 दिन में 600 ड्राइवर्स के खाने पर 12 लाख के अखराजात हुए। बसों के पेट्रोल पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए के अखराजात हुए। इंतजामी सतह पर होने वाली तकरीबात पर अखराजात का तखमीना 10 करोड़ लगाया गया है। दस्तावेज के मुताबिक बसों की ब्रांडिंग पर भी 10 करोड़ रुपए से जायद के अखराजात किए गए। सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, ब्रांडिंग और दीगर इंतजामात पर भी अखराजात किए गए। लाहौर इंतजामिया की भेजी गई तफसीलात पर अखराजात और फंड्स की मंजूरी दी गई। महकमा खजाना ने अखराजात को कवायद के तहत रेगुलाइज कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मलिक सैफ मुल्क खोकर कहते हैं बल्दियाती नुमाइंदों की शक्ल में लाहौर के अंदर पार्टी की बहुत बड़ी टीम उभर कर सामने आएगी। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफ मुल्क खोकर के ज़रिए सदारत नसीराबाद पार्टी दफ्तर में इजलास हुआ। इस मौके पर मलिक सैफ मुल्क खोकर का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में टाउन्स की सतह पर मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब हमारे लिए रोल मॉडल हैं। मरीम नवाज ने सूबे के अंदर तारीखी काम किए हैं और सैकड़ों फलाही मनसूबे जारी किए गए हैं, जबकि उन्होंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में मुतहरिक और मेहनती कारकुनों को एडजस्ट किया जाएगा। नासिर पंजाब भर में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात इख्तिताम पसीर हो चुके हैं। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया। इम्तहानात के दौरान UMC केसेस भी सामने आए। नवी जमात के इम्तहानात के लिए भी फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत पंजाब भर में जारी मैट्रिक के सालाना इम्तहानात मुकम्मल। इम्तहानी मराकिज में नकल की रोकथाम के लिए CCTV कैमरों की मदद ली गई। सूबा भर में 32 UMC केसेस रिपोर्ट हुए। बोर्ड हुकाम के मुताबिक निगरानी के मुअस्सिर निज़ाम के 22 बेज़ाब्तियों में वाज़ेह कमी देखने में आई। दूसरी जानिब महकमा हायर एजुकेशन ने 9वीं जमात के सालाना इम्तहानात के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली। हुकाम का कहना है कि पंजाब भर से तकरीबन 14 लाख उम्मीदवार शिरकत करेंगे। कैमरे की मदद से हमारे जो वैसे तो हमारे डेली बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो बच्चे आपस में कोशिश करते हैं चीटिंग करने की, उसको हम प्रिवेंट करते हैं। लेकिन जो बच्चे मटेरियल लेके आए, इस तरह के 32 जो है वो पूरे पंजाब के बोर्ड्स के जो थे
وہ ہم نے UMC کیسز بنائے, ان کو رپورٹ کیے, متعلقہ ان کے جو کنٹرول روم تھا بورڈز کا, وہاں سے انہوں نے پھر ایکشن لیا. جہاں پہ کوئی بچے نے کوئی چیٹنگ مٹیریل لے کے آیا تھا ان کے خلاف UMC کیسز بنے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ کوئی خدا نخواستہ انویجیلیشن سٹاف انوالو تھا ان کے خلاف بھی ایکشن لیے گئے. جی, تعلیمی ماہرین کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے امتحانی نظام میں بہتری آئی ہے اور مستقبل میں بھی ایسے اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. ناظرین, کامرس کالجز میں AI لیبس کا منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے. فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث منصوبہ عملی شکل اختیار نہیں کر سکا. پنجاب بھر کے 100 سے زیادہ کامرس کالجز میں AI لیبس کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا, تاہم منصوبہ ابتدائی مرحلے میں ہی ختم کر دیا گیا ہے, اور ذرائع کے مطابق فنڈز کی عدم دستیابی منصوبے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بھی بنی ہے. جبکہ آپ بتائیں کہ ڈونر ایجنسی سے متوقع مالی معاونت میں حاصل نہیں ہو سکی, اور اب حکومت نے سامنے کامرس کالجز کو جامعات کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جہاں متعلقہ یونیورسٹیز بزنس اور اسکل بیسڈ ڈگری پروگرام کا آغاز کریں گی. ماہرین کے مطابق یہ فیصلہ صوبے میں تعلیمی پالیسی کی نئی تشکیل کی عکاسی کرتا ہے. لاہور میں منکی پاکس کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے. روانستان مریضوں کی تعداد 30 تک پہنچ چکی ہے. حکام کی مبینہ غفلت کے باعث مرض کے پھیلاؤ کو خدشہ بڑھنے لگا ہے. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ منکی پاکس کی صورتحال مانیٹر کی جا رہی ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. لاہور میں منکی پاکس کیسز میں اضافہ ہونے لگا. رواں سال مریضوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی. محکمہ صحت کی ناقص حکمت عملی کے باعث لوکل ٹرانسمیشن کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی. حکام کی مبینہ غفلت کے باعث مرض کے پھیلاؤ کا خدشہ بڑھنے لگا ہے. 21 مریضوں کے کانٹیکٹس کی سیمپلنگ مکمل, تمام نتائج نیگیٹو قرار دیے گئے. شہر میں منکی پاکس کی اسکریننگ کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ منکی پاکس کی صورتحال مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. مریض میو ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج اور حالت خطرے سے باہر ہے. کہ بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ بندش کے باعث تجارت اور صنعت کا پہیہ رک گیا ہے. مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کے حکم سے کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہیں. تاجر کہتے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے چھوٹی صنعتیں زیادہ متاثر ہو رہی ہیں. رپورٹ کریں گے عبدالقادر. بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ چھوٹی صنعتوں کا پہیہ رک گیا. مارکیٹیں جلد کھولنے کے حکومتی اقدام بھی بے سود, کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہونے لگیں. وائس چیئرمین ایسوسیٹ کلاس فاؤنڈرز گروپ ذیشان خلیل اور صدر برینڈ روتھ روڈ الیکٹرک مارکیٹ ایسوسیشن آغا ذوالفقار کہتے ہیں رات کے اوقات میں بجلی نہیں ہوتی, صبح جلد اٹھ کر مارکیٹیں کیسے کھولی جائیں. چھوٹی صنعتیں شام اور رات میں چلتی ہیں, وہ بھی بجلی کی بندش کی نظر ہو رہی ہیں. جو لائٹ کی سچویشن اس وقت جاری ہے, شام 5 سے 1 بجے تک کاٹیج انڈسٹری ویسے ہی بند ہو گئی. ڈے ٹائم پہ تو ان کا کام ہی نہیں ہوتا. کاٹیج انڈسٹری میں جتنی بھی لیبر ہے وہ ڈیول کام کرتے ہیں. وہ صبح کے ٹائم دکانوں پہ کام کرتے ہیں اور شام کے ٹائم اپنا کام کرتے ہیں آگے انڈسٹری کے اندر اپنا گھر چلانے کے لیے, اس لیے کہ سروائیول نہیں ہے. کسی کا بھی پاکٹ سائز ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر کو چلا سکے, کھانا پینا دیکھ سکے. تو آپ اس چیز کو دیکھیں, حکومت کو چاہیے یا تو مارکیٹوں کا ٹائم پراپر کرے یا اپنی لوڈ شیڈنگ کو ایڈجسٹ کرے. ہمارا کاروبار تو سٹارٹ 11 بجے سے ہوتا ہے.